اس کے بعد کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں، عیسائیوں اور مکہ مکرمہ کے بت پرستوں یا عرب کے بت پرستوں کی کچھ خصوصی برائیاں بیان فرمائی ہیں، اور بعض ان میں سے ایسی ہیں جو ان سب میں مشترک ہیں، اور بعض ان میں ایسی ہیں جو ان میں سے کسی خاص گروہ کے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے
اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں پچھلے تینوں گروہوں کی ایک مشترک خرابی بیان فرمائی ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، یہود اور نصارہ کی بات پیچھے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو کعبے کے پاسبان ہونے کے لحاظ سے افضل قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کسی نہ کسی مرحلے پر اللہ کی مسجدوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ میں جانے سے انہوں نے روکا ہے۔ مثلا عیسائیوں نے شاہد تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تخت و تاراج کیا تھا۔ اب یہ خود عیسائی تھے اور بیت المقدس کو تخت و تاراج کر رہے تھے، اس کو لوٹ رہے تھے، اس کو برباد کر رہے تھے۔ اسی طرح ابرہہ ایک عیسائی تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں عیسائی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، لیکن اس نے بیت اللہ پر حملہ کر کے اس کو ویران کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تباہ و برباد کیا، جس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے مشرک لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اور یہودیوں نے بیت اللہ شریف کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا۔ حالانکہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی حرمت ماننے کو تیار نہیں تھے، اور چنانچہ جب مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو اس پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی وقت میں اللہ کی مسجدوں اور عبادت گاہوں سے لوگوں کو روکنے کے گناہ میں مبتلا رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے درپے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر بندش عائد کرے، بندش لگائے، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات پر بندش لگائے کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اور وسعی فی خرابہا، اور جو ان کی تخریب یا ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں گروہوں کی اس برائی کا بیان فرما دیا کہ یہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں یہ حکم دیا ہے کہ کسی عبادت گاہ کو تم اپنی طرف سے ڈھاؤ نہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو اس میں آپ جو ہدایات عطا فرماتے تھے، ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہوتی تھی کہ جو لوگ کسی عبادت گاہ میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو چھیڑنا جائز نہیں، مقابلہ انہی سے کرو جو جنگجو ہیں اور جو جنگ کرنے والے ہیں، اور جو عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں اور کلیسا میں بیٹھے ہوں یا یہودی ہوں سناگوگ میں بیٹھے ہوں، تو ان کو چھیڑنا ان کو بھی جائز نہیں، اور ان کے عبادت گاہوں کو بلا ضرورت اس کے اوپر حملہ کرنا بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی جگہ مسلمان فتح پالے اور
اس فتح پانے کے بعد وہاں کے باشندوں سے صلح کا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کی مسجدوں کو یا ان کی عبادت گاہوں کو چھیڑنا مسلمانوں کو جائز قرار نہیں دیا گیا. لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی مسجدوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے عبادت گاہوں کے ساتھ یہ بدترین سلوک کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے روکتے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. اس کی ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی عبادت گاہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ کا گھر ہوتا ہے. اور اس گھر میں جب بھی کسی انسان کو داخل ہونے کا موقع ملے تو اس کے اوپر اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے آثار ہونے چاہیے. ڈرتے ہوئے داخل ہونے کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا لحاظ کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشیت دل میں رکھتے ہوئے ان کو داخل ہونا چاہیے تھا. لیکن بجائے اس کے کہ یہ خوف و خشیت کے ساتھ داخل ہوتے، اللہ تعالیٰ کی تصور کے ساتھ داخل ہوتے، انہوں نے ان کو برباد کرنے کی کوشش کی. اور بعض حضرات مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ ان لوگوں کو اب آئندہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. یعنی آئندہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کو خود مسلمانوں کی طرف سے خوف ہوگا اور یہ جب بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو اندیشہ لگا ہوا ہوگا. تو آئندہ کی پیشین گوئی بھی اس کے اندر موجود ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہوگا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بنیادی اصول بیان فرمایا ہے. اگر وہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں. یہودی اور نصرانی یہ لوگ آپس میں جو جھگڑتے تھے اس جھگڑے کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ ان کے قبلے الگ الگ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے بیت اللحم، اس کو عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو کبھی کبھی ان کے درمیان اس بات پر بھی جھگڑے ہوتے تھے کہ تم نے اس کو قبلہ کیوں بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح شروع میں جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی اور صحابہ کرام نے نماز پڑھنی شروع کی تو مسلمان اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے تھے، یعنی کعبہ شریف کی طرف. اس پر بھی یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اب تک جتنے انبیاء کرام آتے رہے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام وہ بیت المقدس کا رخ کرتے رہے ہیں، ان کی امتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی رہی ہیں، اور تم بھی اپنے آپ کو نبوت کے سلسلے کی ایک کڑی قرار دیتے ہو، تو پھر تمہارا رخ بیت المقدس کی طرف کے بجائے بیت اللہ کی طرف کیوں نہیں ہوتا؟ اس قسم کے اعتراضات وہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو در حقیقت قبلے کی حقیقت ہی کا پتہ نہیں. جب کسی طرف رخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اس کو قبلہ قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس جگہ میں بذات خود کوئی تقدس یا حرمت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے اسی طرف رخ کیا جائے گا. کسی بھی جگہ میں، کسی بھی انسان میں بذات خود کوئی تقدس نہیں ہوتا، نہ کسی جگہ میں ہوتا ہے، نہ کسی رخ میں ہوتا ہے، نہ کسی جہت میں کوئی خاص تقدس اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے.
بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت کو یا کسی سمت کو مقدس قرار دے دیتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو اس میں تقدس آ جاتا ہے، پھر اس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دے دیں کہ اس طرف رخ کرو اسی میں تقدس پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں اب اس جگہ کے بجائے دوسری جگہ کی طرف رخ کرو تو اس میں تقدس پیدا ہو جائے گا اور پھر اسی کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ لہذا کسی بھی عمل میں یا کسی جہت میں یا کسی سمت میں یا کسی جگہ میں اپنا ذاتی تقدس کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہے۔ لہذا اس پر جھگڑنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دے دیا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس پر جھگڑنا کہ یہ تم نے کیوں اس بیت المقدس کی بے حرمتی کی اور معاذ اللہ اس کے تقدس کو پامال کیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، اب مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اصل چیز ہے، نہ یہ کہ کسی خاص جگہ یا کسی خاص جہت میں اپنا ذاتی کوئی تقدس رکھا ہے، اور خاص طور سے اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی جہت سے سمت سے ماورا ہے، وہ جہت اور سمت سے منزہ ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں اللہ کا بھی رخ ہے۔ بتلانا یہ منظور ہے کہ اپنی ذات میں اس کسی جہت کے اندر کوئی تقدس یا حرمت نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت کی طرف حکم دے دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے تقدس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر سمت میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر قبلہ مغرب کی جانب ہے تو اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف ہے، یا قبلہ اگر مشرق کی طرف ہو کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ جیسے نور پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی، وہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ لہذا اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرف بھی رخ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی خاص سمت کو متعین فرما دیتے ہیں کہ اس طرف رخ کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ سمت قبلہ بن جاتی ہے۔ تو اب اگر وہی اللہ تعالیٰ کسی وقت اس میں تبدیلی پیدا فرما دے اور کہے کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف قبلہ کرو اور رخ کرو تو وہی قبلہ بن جائے گی۔ تو اس لیے اینما تولوا فثم وجہ اللہ کے معنی یہ ہے کہ جب ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو وہ جس سمت میں بھی چاہے تمہیں رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اس کی طرف رخ کر سکتے ہو۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسی آیت کے تحت یہ بات بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتی ہے کہ اگر فرض کرو کسی ایسی جگہ انسان پہنچا ہوا ہے جہاں اس کو قبلے کی سمت یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، فرض کرو صحرا میں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے جس سے وہ یہ پتہ لگا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کو ستاروں سے بھی پتہ لگانا ممکن نہیں ہوتا، سورج سے بھی پتہ لگانا ممکن نہیں ہوتا، عام آدمی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان اپنی سی کوشش کر لے، جس کو اصطلاح میں تحری کہتے ہیں، یعنی اپنی سی کوشش کر لے یہ معلوم کرنے کی کہ قبلہ کس سمت میں ہے، خود اپنا ذہن دوڑائے سورج کے لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے، ستاروں کے لحاظ سے، یا اور کوئی اور طریقہ اختیار کر کے کوشش کرے کہ قبلے کی صحیح سمت معلوم ہو جائے۔ کوشش کرنے کے بعد فرض کیجئے کہ وہ ایک نتیجے پر پہنچا کہ قبلہ میرے دائیں جانب ہے اور وہ دائیں جانب رخ کر کے اسے نماز ادا کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ وہ نماز ہو گئی، یہاں تک کہ اگر نماز ختم ہونے کے بعد اس کو پتہ بھی چلے کہ صحیح قبلہ کچھ اور تھا
اور میں نے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے تو تمام فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی رخ کر لو اللہ تعالیٰ کا رخ اس طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے البتہ آسانی کی خاطر تمہیں ایک جہت کی طرف متحد ہونے کی خاطر ایک قبلہ بنا دیا ہے، لیکن وہ قبلہ بھی اس طرح ہے کہ جب تک وہ معلوم ہو اس وقت تک اس کی طرف رخ کرو، اور جب اس کا صحیح تعین نہ ہو سکے اور اپنی طرف سے تم نے کوشش کر لی ہو تو جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو گے نماز تمہاری ہو جائے گی، بعد میں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یقین ہو کہ میں نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح نفلی نمازوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص سواری پر سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران وہ فرض کیجئے کسی ریل میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، بس میں ہے، یا کسی جانور کے اوپر سفر کر رہا ہے، گھوڑے پر یا خچر پر، تو جس طرف بھی سواری جا رہی ہے اسی طرف رخ کر کے اگر وہ نفلی نماز پڑھنا چاہے تو نفلی نماز کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کر لو گے اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفلی نماز کے اندر یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ کسی طرف بھی رخ کر سکتے ہو، اس میں خاص قبلے کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ فرائض کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں یا واجب نمازیں ہیں جیسے وتر کی نماز، تو اس کا ہر حالت میں قبلے کی طرف ہونے کی کوشش ضروری ہے۔ البتہ اگر معلوم نہ ہو سکے باوجود کوشش کے تو پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ جس طرف بھی رخ کر کے آدمی نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اور پھر اس آیت کے انتہا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وسعت رکھنے والا یعنی وسعت والا کہ اس نے تم کو اتنا مقید نہیں کیا ہے کہ ہر حالت میں تم بالکل بعین ہی قبلے ہی کی طرف رخ کرو، بلکہ اس جیسی حالات میں جیسا میں نے عرض کیا تمہیں یہ وسعت دی ہے کہ تم اپنے گمان کے مطابق جس طرف بھی نماز پڑھ لو گے نماز ہو جائے گی۔ نفلے میں تمہیں وسعت دے دی ہے۔ تو وسعت اللہ تعالیٰ کے ایک صفت ہے واسع ہونا، وہ وسعت ہے، خود بھی وسعت رکھتا ہے، دوسروں کو بھی وسعت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ علیم بھی ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس وقت کس مرحلے پر کن لوگوں کو کس طرف رخ کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ تو جب اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی اپنے علم کے مطابق دیا تھا، اور جب اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنے علم کے مطابق دیا۔ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔